السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہم سن رہے ہیں فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محرم کے تعلق سے 12 بیانات پر مشتمل کتاب خطبات محرم۔ آج تیسرے بیان میں انشاءاللہ ہم امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی سوانح، آپ کی دینی خدمات، آپ کا عشق رسول، آپ کا تقوی، آپ کے خوف خدا کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ خطبات محرم کو روزانہ پابندی کے ساتھ سنتے رہیں، ساتھ ہی اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور روزانہ خطبات محرم کے بیانات پابندی کے ساتھ سننے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک با کمال استاد جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہوتا ہے، اپنے جس شاگرد میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پاتا ہے، اسی خوبی میں اسے با کمال بناتا ہے۔ جس میں فقیہ بننے کی زیادہ صلاحیت پاتا ہے، اسے فقیہ بناتا ہے۔ جس میں مقرر بننے کی صلاحیت واضح ہوتی ہے، اسے کامیاب مقرر بناتا ہے۔ جس میں مصنف بننے کی صلاحیت غالب ہوتی ہے، اسے با کمال مصنف ہی بناتا ہے۔ تو ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس صحابی میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پائی، اسی وصف خاص میں اسے کامل بنایا۔ لہذا اپنے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں صدیق بننے کی صلاحیت کو واضح طور پر محسوس فرمایا، تو اسی وصف میں ان کو ممتاز و کامل بنایا۔ اور صدیق ہونا ایسا وصف ہے جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہے، اور اس وصف خاص کے سب سے زیادہ مستحق صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی، اسی لیے وہ اس سے سرفراز فرمائے گئے۔ اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی خلافت، آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کا نائب اور خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب بہقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خلافت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام موجود تھے۔ سب سے پہلے ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے اس طرح خطاب کیا: اے مہاجرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی شخص کو کہیں عامل مقرر فرماتے تھے تو انصار میں سے بھی ایک شخص کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں بھی ایک شخص مہاجرین میں سے ہو اور ایک انصار میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی قسم کی تقریر فرمائی۔ ان لوگوں کی تقریروں کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا: حضرات، کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہٰذا ان کا نائب اور خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہوگا، اور جس طرح
ہم لوگ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مددگار رہے، اب اسی طرح خلیفہ رسول کے مددگار رہیں گے۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب یہ تمہارے والی ہیں، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے بیعت کی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور پھر تمام انصار و مہاجرین نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر رونق افروز ہوئے اور ایک نگاہ ڈالی تو اس مجمع میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پایا۔ فرمایا کہ ان کو بلایا جائے۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابیوں میں سے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور آپ سے بیعت کر لی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع پر ایک اور نظر ڈالی، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے۔ فرمایا کہ علی بھی نہیں ہیں، ان کو بھی بلایا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو طالب کے صاحبزادے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، ان کے داماد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور ہونے سے بچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، آپ کچھ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ باحوالہ تاریخ الخلفاء اور مدارج النبوہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قدمك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھایا تو پھر کون شخص آپ کو پیچھے کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان میں اس واقعے کی جانب اشارہ ہے جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھایا تھا اور آپ ہی کو تمام صحابہ کا امام بنایا۔ یہاں تک کہ ابن جمعہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھیں، مگر اتفاق سے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا 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 یاب اللہ والمسلمون الا ابا بکر یصلی بالناس ابو بکر، یعنی نہیں، اللہ اور مسلمان ابو بکر ہی سے راضی ہیں، وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 43۔ بہرحال اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو متفقہ طور پر خلیفہ تسلیم کر لیا گیا اور کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اور اللہ کے محبوب دانائے خفایہ و غیوب، یعنی چھپی اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حرف بحرف صحیح ہوا کہ میرے بعد خلافت کے بارے میں خدا تعالی اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہ کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں نہ صحیح ہو کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ندی کا بہتا ہوا دھارا رک سکتا ہے، درخت اپنی جگہ سے کھسک سکتا ہے، بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ ایک بار تمام لوگ مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف مرہ۔ آپ کی خلافت پر آیات قرآنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا استدلال علماء اکرام کی ایک جماعت نے اس آیت کریمہ سے کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ یعنی اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ان کا پیارا ہے۔ وہ لوگ مسلمانوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت۔ اللہ کی راہ میں وہ لوگ جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 12۔ مفسرین اکرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قوم سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ عرب اسلام سے برگشتہ ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب ہی نے مرتدوں سے جہاد کیا اور پھر ان کو مسلمان بنایا۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جب عرب کے کچھ لوگ مرتد ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے قتال فرمایا تو اس زمانے میں ہم لوگ آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ آیت کریمہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب کی شان میں نازل ہوئی ہے اور پارہ 26 رکوع نمبر 10 میں ہے۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، یعنی ان گواروں سے فرماؤ جو کہ پیچھے رہ گئے کہ ان قریب ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے اور ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس قوم سے بنی حنیفہ یمامہ کے رہنے والے جو مسلمہ قذاب کی قوم کے لوگ ہیں وہ مراد ہے، جن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ فرمائی، اور ایسا ہی طبرانی میں جوہری سے مروی ہے۔ اسی لیے حضرت ابن ابی حاتم اور ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر حجت اور واضح دلیل ہے، اس لیے کہ آپ ہی نے مرتدوں سے قتال کی طرف دعوت دی۔ اور حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے ابو عباس بن شریح کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے، اس لیے کہ تمام علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا یعنی اس کی فرضیت کے منکر ہو گئے تھے، اور جو لوگ بھی مرتد ہو گئے تھے، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ان سے قتال کی دعوت دی اور ان سے جنگ کی، لہٰذا یہ آیت کریمہ آپ کی خلافت پر دلالت کرتی ہے اور آپ کی اطاعت کو لوگوں پر فرض کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے آخر میں واضح الفاظ کے ساتھ فرما دیا جو کوئی اس کو نہیں مانے گا وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والسلام ورضی اللہ تعالی عنہم۔ علماء اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان يكون نبیا، یعنی سوائے نبی کے اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس پر آفتاب طلوع اور غروب ہوا ہو اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نبی کے بعد ان سے افضل کوئی پیدا نہیں ہوا
اور ایک دوسری حدیث میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: ابو بکر الصدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سے سب سے بہتر ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الناس یعنی لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ اگر کسی شخص نے اس کے خلاف کہا تو وہ مفتری و کذاب ہے، اس کو وہ سزا دی جائے گی جو افطرا پردازوں کے لیے شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر وعمر، یعنی اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ان سے تواتر کے ساتھ مروی ہے۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 31 اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر، فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ میں نے عرض کیا پھر ان کے بعد؟ قال عمر، فرمایا ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں: خشیت ان یقول عثمان، یعنی میں ڈرا کہ اب اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد آپ سب سے افضل ہیں۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں، یعنی ازراہ انکساری فرمایا میں ایک معمولی مسلمان ہوں۔ بحوالہ مشکات شریف صفحہ نمبر 555 اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، یعنی وہی سب سے افضل و بہتر قرار دیے جاتے تھے۔ پھر حضرت عمر کو اور ان کے بعد حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہما، پھر حضرت عثمان کے بعد ہم صحابہ اکرام کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کے درمیان کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے۔ بحوالہ مشکات شریف صفحہ نمبر 555 اور حضرت ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان، پھر ان کے بعد حضرت علی اور پھر عشرہ مبشرہ کے باقی حضرات سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد باقی اصحاب بدر، پھر باقی اصحاب احد، ان کے بعد بیت الرضوان کے صحابہ، پھر دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 30۔ ایک بار سب لوگ مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدیق اکبر اور آیات قرآنی۔ برادران اسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف میں قرآن مجید کی بہت ساری آیات کریمہ نازل ہوئی، یہاں تک کہ بہت سے بزرگوں نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ہم ان میں سے چند آیات کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خدائے عز و جل ارشاد فرماتا ہے: والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ یہ آیت مبارکہ 24ویں پارے کے پہلے رکوع کی ہے، جس کی تلاوت کا شرف ہم آج کی شروع تقریر میں پہلے حاصل کر چکے ہیں۔
اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو سچائی لایا یعنی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے ہی مروی ہے، والذی جاء بالصدق، یعنی سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور صدق، سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ ایسی ہی تفسیریں مدارک میں بھی ہیں، اور اسی کو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجیح دی ہے، اور تفسیر روح البیان نے بھی۔ لہٰذا ان مفسرین اکرام کے بیان سے ثابت ہوا کہ خدائے عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی متقی فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اس امت کے سب سے پہلے متقی ہیں اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے متقیوں کے سردار اور سید المتقین ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ تمام مفسرین اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ خدائے عز و جل ارشاد فرماتا ہے، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، یعنی اے مسلمانوں، اگر تم لوگ میرے رسول کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے، جب وہ دونوں یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں تھے۔ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، جب رسول اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، تو اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنا سکینہ اتارا، یعنی ان کے دل کو اطمینان عطا فرمایا اور ایسی فوجوں سے ان کی مدد فرمائی جن کو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ ملائکہ تھے جنہوں نے کفار کے رخ کو پھیر دیا یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، اور کافروں کی بات کو نیچے کر دی، یعنی ان کی دعوت کفر و شرک کو پست کر دیا۔ وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم مت کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا غم نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا۔ آپ فرماتے تھے،
ان اقتل فانا رجل واحد وان قتلت هلكت الامه. یعنی اگر میں قتل کر دیا گیا تو صرف ایک فرد ہلاک ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ قتل کر دیے گئے تو پوری امت ہلاک ہو جائے گی۔ بہرحال یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف میں بالکل واضح ہے، اور آپ کے صحابی ہونے پر نص قطعی ہے، اور خدائے عز و جل نے اذ یقول لصاحبہ، فرمایا، اسی لیے حضرت حسین بن فضل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ من قال ان ابا بکر لم يكن صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فهو کافر لانکارہ نص القرآن. یعنی جو شخص کہے کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں تھے تو وہ نص قرآنی کے انکار کرنے کے سبب کافر ہے۔ اور 23ویں پارے سورہ واللیل کی آیت کریمہ ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی اور جو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص جو کہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو کہ اپنا مال دیتا ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک ستھرا ہونے کے لیے، نہ کہ ریا، سمعہ یا ان کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو بہت گراں قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا تو کفار کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کیوں کیا؟ شاید بلال پر ان کا کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی گراں قیمت دے کر خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور ان پر حضرت بلال وغیرہ کا کوئی احسان نہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابو بکر کو سب سے بڑا پرہیزگار فرمایا گیا، اور پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 14 کی آیت مبارکہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ مکرم اور عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ تو ان دونوں آیت کریمہ کے ملانے سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدائے عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور عزت والے ہیں۔ صدیق اکبر اور احادیث کریمہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی عظمت کے اظہار میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، یعنی کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ اور یہ حدیث شریف بھی ترمذی شریف میں ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، غار ثور میں تم میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی روز سے میرے والد محترم کا نام عتیق پڑ گیا۔ بحوالہ مشکات شریف صفحہ نمبر 556۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر سن لو، میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 556۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک چاندنی رات میں جب کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی شخص کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنی کہ آسمان پر ستارے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں اتنی ہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر میں نے پوچھا، اور ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بحوالہ مشکات شریف صفحہ نمبر 560۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 40۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور سلام کے بعد انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ باتیں ہو گئی ہیں۔ پھر میں نے نادم ہو کر ان سے معذرت طلب کی، لیکن انہوں نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ ان کو دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا رنگ بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو بیٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ان سے زیادہ قصوروار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مجھے تمہاری جانب مبعوث فرمایا، تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، مگر ابو بکر نے میری تصدیق کی اور اپنی جان و مال سے میری غمخواری مدد کی، تو کیا آج تم لوگ میرے ایسے دوست کو چھوڑ دو گے؟ اور اس جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 37۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عقیل بن ابی طالب نے کچھ سخت کلامی کی، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا خیال کرتے ہوئے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا ماجرا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، سن لو، میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ دو۔ تمہاری کیا حیثیت ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ خدا کی قسم، تم لوگوں کے دروازوں پر اندھیرا ہے، مگر ابو بکر کے دروازے پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ خدا ذوالجلال کی قسم، تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ تم لوگوں نے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا، ابو بکر نے میرے لیے اپنا مال خرچ کیا، اور تم لوگوں نے میری مدد نہیں کی، مگر ابو بکر نے میری غمخواری کی اور میری اتباع کی۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 37۔ اور مشکات شریف صفحہ نمبر 556 میں ہے کہ ایک روز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو وہ رونے لگے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رات میں جو عمل اور بہترین کام کیے ہیں، کاش کہ میری پوری زندگی کا عمل ان کی ایک دن رات کے عمل کے برابر ہوتا۔ ان کی ایک رات کا عمل تو یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات غار ثور پہنچے، جو تقریباً 2.5 کلومیٹر بلند ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، خدا کی قسم، آپ غار میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے پہلے میں نہ داخل ہو جاؤں، تاکہ اگر کوئی مضی یعنی تکلیف دینے والی چیز سانپ وغیرہ ہو تو اس سے تکلیف مجھ کو پہنچے اور آپ محفوظ رہیں۔
پھر آپ غار کے اندر داخل ہوئے، اس کو خوب صاف کیا، اور جب غار کے اندر ان کو کچھ سوراخ نظر آئے تو انہوں نے اپنی لنگی میں سے کپڑا پھاڑ کر بھر دیا، اور 2 سوراخوں پر انہوں نے اپنی ایڑیاں لگا دی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ اندر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہی فرما رہے تھے کہ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں سوراخ کے اندر بیٹھے سانپ نے کاٹ لیا، مگر آپ نے حرکت نہیں کی اور اسی طرح بیٹھے رہے، اس لیے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن سانپ کے زہر کی انتہائی تکلیف کے سبب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر گرے۔ حضور کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے دریافت کیا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا تو فوراً ان کی تکلیف جاتی رہی، مگر عرصے دراز کے بعد سانپ کا وہی زہر پھر لوٹ آیا جو آپ کے وصال کا سبب بنا، یعنی اسی زہر کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن کا بہترین عمل یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی اس کی فرضیت کے منکر ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھ کو اونٹ کی رسی جو لوگوں پر واجب ہوگی اس کے دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے ان سے عرض کیا، لوگوں کے ساتھ الفت سے پیش آئیے اور نرمی سے کام لیجئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایام جاہلیت میں تو بڑے سخت اور غضبناک تھے، کیا اسلام میں داخل ہو کر ذلیل و خوار اور پست ہمت ہو گئے ہو؟ وحی کا آنا بند ہو گیا ہے اور دین اسلام کامل ہو چکا ہے، تو کیا میری زندگی میں وہ کمزور و ناقص ہو جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ میں دین اسلام کو اپنی زندگی میں کمزور و ناقص ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور جو لوگ کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان سے جہاد ضرور کروں گا۔ ایک بار ہم سب مل کر بلند آواز سے سرکار مدینہ اور ان کے اصحاب کرام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و صحابہ و صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ چند حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پیش کی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں اسی قسم کے مضمون کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف میں وارد ہوئی ہیں، جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سارے صحابہ میں سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ پیارے اور سب سے زیادہ فضیلت و عظمت والے حضرت صدیق اکبر ہی ہیں، اور حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے سب سے پہلے مستحق وہی ہیں۔ آپ کا نام و نسب، برادران اسلام، آپ کا نام عبداللہ ہے، اور ابو بکر سے جو آپ مشہور ہیں تو یہ آپ کی کنیت ہے، اور صدیق و عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ ہے جن کی کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں مرہ بن کعب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ واقع فیل کے تقریباً 2.5 برس کے بعد مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ عہد طفلی میں بت شکنی، زمانے جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی ہے، آپ ہمیشہ اس کے خلاف رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف جب چند برس کی تھی اسی زمانے میں آپ نے بت شکنی فرمائی۔
جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی رسالہ مبارکہ تنزیہ المکانۃ الحیدریہ صفحہ نمبر 13 میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بھی بعد میں صحابی ہوئے، زمانے جاہلیت میں انہیں بت خانے میں لے گئے اور بتوں کو دکھا کر ان سے کہا، یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ وہ تو یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قضائے مبرم کی طرح بت کے سامنے تشریف لائے اور برائے اظہار عز صنم یعنی بتوں کی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے وہ جہل صنم پرست بتوں کی پوجا کرنے والوں کی جہالت کو ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ وہ کچھ نہ بولا۔ فرمایا، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر فرمایا، میں تجھ پر پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اب بھی وہ نرا بت بنا رہا۔ آخر آپ نے بقوت صدیقی اس کو پتھر مارا۔ وہ خدائے گمراہ یعنی گمراہوں کا خدا یعنی بت منہ کے بل گر پڑا۔ اسی وقت آپ کے والد ماجد واپس آ رہے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر فرمایا، اے میرے بچے، تم نے یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ وہی کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے والد انہیں ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد میں وہ بھی صحابیہ ہوئی، ان کے پاس لے کر آئے، سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس بچے سے کچھ نہ کہو کہ جس رات یہ پیدا ہوا میرے پاس کوئی نہ تھا، میں نے سنا کہ ہاتف کہہ رہا ہے، اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو اس آزاد بچے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار و رفیق ہے۔ آپ عہد جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی برادری میں سب سے زیادہ مالدار تھے، مروت و احسان کا مجسمہ تھے، قوم میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے۔ گمشدہ کی تلاش آپ کا شیوا رہا اور مہمانوں کی آپ خوب میزبانی فرماتے تھے۔ آپ کا شمار رؤسائے قریش میں ہوتا تھا۔ وہ لوگ آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ قریش کے ان 11 لوگوں میں سے ہیں جن کو ایام جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں عزت اور بزرگی حاصل رہی کہ آپ عہد جاہلیت میں خوں بہا اور جرمانے کے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، جو اس زمانے کا بہت بڑا اعجاز سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے عہد جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی۔ ایک بار صحابہ اکرام کے مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی پناہ، میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ لوگوں نے کہا، کیوں؟ فرمایا، میں اپنی عزت و آبرو کو بچاتا تھا اور مروت کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی عزت و ناموس اور مروت جاتی رہتی ہے۔ جب اس بات کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ نے دوبارہ فرمایا، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء۔ آپ کا حلیہ۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا، آپ ہم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سراپا اور حلیہ بیان فرمائیں۔ تو حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سفید تھا، بدن یکہرا تھا، دونوں رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے، پیٹ اتنا بڑا تھا کہ آپ کی لنگی اکثر نیچے کھسک جایا کرتی تھی، پیشانی پر ہمیشہ پسینہ رہتا تھا، چہرے پر زیادہ گوشت نہیں تھا، ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے تھے، پیشانی بلند تھی، انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھیں یعنی خائیاں کھلی ہوئی تھی، حنا اور کتم کا خضاب لگاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کے بال سیاہ و سفید ملے ہوئے کھچڑی نہیں تھے۔ آپ ان کھچڑی بالوں پر ہنا یعنی مہندی اور قطم کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 22۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ قطم کا خضاب لگاتے تھے، اس سے آپ کے متعلق سیاہ خضاب کا گمان کرنا، یہ اس سے نیل اور ہنا ملے ہوئے کہ مطلقاً جائز سمجھ لینا محض غلطی ہے۔ تفصیل کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسالہ مبارکہ حق العیب فی حرمتی تسوید الشیب کا مطالعہ کریں۔ آپ کا قبول اسلام۔ برادران ملت، بہت سے صحابہ کرام و تابعین اعظام رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام شابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں، تو انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ثبوت میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اشعار پڑھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف میں ہیں، اور ان میں سب سے پہلے آپ کے اسلام لانے کا ذکر ہے۔ اور ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ اور ابن سعد نے صحابی رسول حضرت ابو عربی دوسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا سب سے پہلے اسلام لائے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہاں تک کہ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ سے جب دریافت کیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے مسلمان ہوئے یا حضرت علی، تو انہوں نے جواب میں فرمایا قسم ہے خدائے عز و جل کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بحیرہ راہبی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، جبکہ حضرت علی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 23۔ اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبد الرحمن تمیمی نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میں نے کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی تو اس کو تردد ہوا، علاوہ ابو بکر کے کہ جب میں نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سابق الاسلام ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ نبوت و رسالت کی نشانیاں قبل از اسلام ہی معلوم کر چکے تھے، اس لیے جب ان کو اسلام کی دعوت دی گئی انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور بعض محدثین یوں فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے قبل ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور آپ کے اخلاق کی عمدگی، عادت کی پاکیزگی اور آپ کی سچائی اور دیانتداری پر یقین کامل رکھتے تھے۔ تو جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً اسے قبول کر لیا، اس لیے کہ جو شخص زندگی کے عام حالات میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ غلط بات کرتا ہے تو بھلا وہ خدائے ذوالجلال کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بلا تعمل مسلمان ہو گئے۔ ان تمام شواہد سے معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیے ہیں، اس لیے بعض حضرات نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے سب سے مسلمان ہونے پر اجماع ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو ان تمام اقوال میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح تطبیق فرمائی
کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ آپ کا کمال ایمان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان سارے صحابہ میں سب سے زیادہ کامل تھا، جس کا ثبوت بہت ساری واقعات سے ملتا ہے۔ حدیبیہ میں جن شرطوں پر صلح ہوئی ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ کے مسلمانوں یا کافروں میں سے اگر کوئی شخص مدینہ چلا جائے تو وہ واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ ابھی صلح نامے پر طرفین یعنی دونوں گروہ کے دستخط نہیں ہوئے تھے کہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے مکہ معظمہ سے گرتے پڑتے اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کے درمیان آ گئے۔ سہیل بن عمرو جو ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا اور کفار مکہ کی طرف سے صلح کی گفتگو کرنے کے لیے حدیبیہ آیا ہوا تھا، جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو کہنے لگا ابو جندل کو آپ میری طرف واپس کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو صلح نامے پر فریقین کے دستخط نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا یہ معاہدہ تمہارے اور ہمارے دستخط ہو جانے کے بعد ہی نافذ ہوگا۔ اس نے کہا تو جائیے، ہم آپ سے صلح نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سہیل، ابو جندل کو میرے پاس رہنے کی تم اپنی طرف سے اجازت دے دو۔ اس نے کہا میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ جب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب میں پھر مکہ لوٹا دیا جاؤں گا تو انہوں نے صحابہ اکرام سے فریاد کی اور کہا اے مسلمانوں، دیکھو میں کافروں کی طرف لوٹایا جا رہا ہوں، حالانکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہوں۔ اور حضرت ابو جندل کے بدن پر کافروں کی مار کے جو نشانات تھے، آپ مسلمانوں کو وہ نشانات دکھا دکھا کر رونے لگے تو مسلمانوں کو بڑا جوش پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب دانائے خفایہ و غیوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور عرض کیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں، یعنی ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا کیا ہم حق پر اور کفار باطل پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، یعنی بے شک ہم حق پر ہیں اور کفار باطل پر ہے۔ اس جواب پر حضرت عمر نے کہا پھر ہم دین کے معاملے میں دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی کبھی نہیں کر سکتا اور میرا مددگار وہی ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا کیا آپ یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر ہم نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں یہ صحیح ہے کہ آپ نے اسی سال کے لیے نہیں فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے بھی اسی قسم کی گفتگو کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کی رکاب تھامے رہو اور ان کے دامن سے لگے رہو، بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کا معاون اور مددگار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ حدیبیہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح صلح فرمائی اس سے مسلمانوں کی ناگواری اور رنج و غم کا یہ عالم رہا کہ تکمیل معاہدہ کے بعد 3 بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو، قربانی کرو اور سر منڈا کر احرام کھول دو، مگر کوئی اٹھنے کو تیار نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ کر حضور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی گفتگو کی کہ جس پر وہ زندگی بھر افسوس کرتے رہے اور معافی کے لیے بہت سی نیکیاں کرتے رہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب دیا وہ ایمان افروز جواب بتا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پر بالکل مطمئن تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب حق ہے، ہر حال میں اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ساری صحابہ میں سب سے زیادہ کامل و اکمل تھا، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جوش کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ اور شب معراج کی صبح بہت سے مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو کچھ خبر ہے؟ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انہیں رات کو بیت المقدس اور آسمان وغیرہ کی سیر کرائی گئی ہے۔ آپ نے کہا کیا واقعی وہ ایسا فرما رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں وہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یعنی اگر وہ اس سے بھی زیادہ بعید از قیاس اور حیرت انگیز خبر دیں گے تو بے شک میں اس کی تصدیق کروں گا۔ اور غزوہ بدر میں آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن کفار مکہ کے ساتھ تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ جنگ بدر میں کئی بار میری زد میں آئے، لیکن میں نے آپ سے صرف نظر کی اور آپ کو قتل نہیں کیا۔ اس کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عبد الرحمن کان کھول کر سن لو، اگر تم میری زد میں آ جاتے میں صرف نظر نہ کرتا بلکہ تم کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ ان واقعات سے بھی واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سارے صحابہ میں سب سے زیادہ کامل تھا، بلکہ درجہ کمال کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، یہاں تک کہ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ پوری زمین کے مسلمانوں کا ایمان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اگر وزن کیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا۔ بحوالہ تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 40۔ ایک بار ہم سب مل کر سرکار مدینہ اور ان کے اصحاب پر بلند آواز سے درود و سلام کی ڈالیاں پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی شجاعت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر بھی تھے۔ علامہ بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں تحریر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے دریافت کیا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں تو ہمیشہ اپنے جوڑ سے لڑتا ہوں، پھر کیسے میں سب سے بہادر ہوا؟ تم لوگ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم کو نہیں معلوم، آپ ہی بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سنو، جنگ بدر میں ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش یعنی جھوپڑا بنایا تھا تاکہ گرد و غبار اور سورج کی دھوپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی حملہ کر دے۔ تو خدا کی قسم اس کام کے لیے سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آپ شمشیر برہنہ ہاتھ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، پھر کسی دشمن کو آپ کے پاس آنے کی جرت نہیں ہو سکی، اور اگر کسی نے جرت بھی کی تو آپ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 25۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار کا واقعہ ہے کہ کافروں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تم ہی ہو جو کہتے ہو کہ خدا ایک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو قسم خدا کی اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ
کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں گیا۔ آپ آگے بڑھے اور کافروں کو مارا، انہیں دھکے دے دے کر ہٹایا اور فرمایا تم پر افسوس ہے کہ تم لوگ ایسی ذات کو تکلیف پہنچا رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان کو علل اعلان ظاہر فرماتے تھے، اس لیے وہ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 25۔ علامہ ہیثم اپنی مسند میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا جنگ احد کے دن سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے تو سب سے پہلے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر ان کی حفاظت کی۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 25۔ ان شواہد سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر بھی تھے۔ آپ کی سخاوت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور سخاوت کرنے کے بارے میں بھی سارے صحابہ پر فوقیت رکھتے تھے۔ حدیث شریف کی دو مشہور کتابیں ترمذی اور ابو داؤد میں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز ہم لوگوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا اور حسن اتفاق کہ اس موقع پر میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جانا کسی دن میرے لیے ممکن ہوگا تو آج کا دن ہوگا۔ میں کافی مال خرچ کر کے آج ان سے سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں آدھا مال لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کتنا چھوڑا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آدھا مال ان کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا سب لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔ مطلب یہ کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کسی چیز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر میں کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکوں گا۔ بحوالہ مشکات شریف صفحہ نمبر 556۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جس روز میرے والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے مشرف ہوئے اس روز آپ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے اور ایک روایت میں آتا ہے 40,000 درہم تھے۔ آپ نے یہ سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خرچ کر دیا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، اور جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو اس مال میں سے آپ کے پاس صرف 5,000 باقی رہ گئے تھے۔ مکہ معظمہ میں آپ نے 35,000 درہم مسلمان غلاموں کے آزاد کرانے اور اسلام کی مدد میں خرچ کر ڈالا تھا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 چھپا کر، 10,000 اعلانیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں آیت کریمہ نازل فرمائی
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یعنی جو لوگ اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپا کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 6۔ ترمذی شریف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے بھی میرے ساتھ احسان کیا تھا میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا، علاوہ ابو بکر کے احسان کے۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا احسان کیا جس کا بدلہ قیامت کے دن ان کو خدا تعالی ہی عطا فرمائے گا، اور ہرگز کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ کہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 555۔ ایک بار ہم سب مل کر سرکار مدینہ اور ان کے اصحاب پر بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحابہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور ان سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ شروع زمانے اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا وہ حتی الامکان اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپانے کی تلقین فرماتی تھی تاکہ کافروں سے اذیت نہ پہنچے۔ جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب اسلام کی تبلیغ خلم کھلا اور علل اعلان کی جائے۔ پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اصرار کیا تو آپ نے قبول فرما لیا اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ شروع فرمایا، اور یہ سب سے پہلا خطبہ تھا جو اسلام میں پڑھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روز اسلام لائے۔ خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شرافت مکہ معظمہ میں مسلم تھی، اس کے باوجود آپ کو اس قدر مارا کہ پورا چہرہ اور کان و ناک سب لہو لہان ہو گئے اور خون سے بھر گئے، اور ہر طرح سے آپ کو بہت مارا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے، اور کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ مشرکین کی اس مار کے بعد آپ زندہ بچ سکیں گے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ مسجد کعبہ میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر حضرت ابو بکر کا اس حادثے میں انتقال ہو گیا تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ شام تک آپ بے ہوش رہے، اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے آپ کو بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت پیش آئی ہے، اور دن بھر بے ہوش رہنے کے بعد بھی تم سب سے پہلے انہی کا نام لیتے ہو، اور سب سے پہلے ان کا نام کیوں نہ لیں کہ ان کے خون کے ایک ایک قطرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن تھی۔ کچھ لوگ بددلی کے سبب اور بعض لوگ اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے ہیں تو اب آپ کی جان بچ گئی۔ جاتے ہوئے لوگ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں، ان سے کہہ گئے کہ حضرت ابو بکر کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے کے لیے بہت کہا، مگر عاشق صادق
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صدا دے رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور ان پر کیا گزری۔ آپ کی والدہ نے فرمایا مجھے کچھ معلوم نہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر دریافت کرو کہ حضور کا کیا حال ہے۔ وہ اپنے صاحبزادے کی اس بے تابانہ درخواست کو پورا کرنے کے لیے دوڑتی ہوئی ام جمیل کے پاس گئیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی، انہوں نے ٹال دیا، کوئی واضح جواب نہیں دیا اور کہا کہ اگر تم کہو تو میں چل کر تمہارے بیٹے حضرت ابو بکر کو دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا ہاں چلو۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر گئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں، بے تحاشا رونے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ام جمیل نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سے نہ ڈرو، تو ام جمیل نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ارقم کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ فرمایا قسم ہے خدائے ذوالجلال کی، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں گا۔ آپ کی والدہ محترمہ تو بہت زیادہ بے قرار تھی کہ آپ کچھ کھا پی لیں، مگر آپ نے قسم کھا لی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں گا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ کی والدہ نے لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جانے کا انتظار کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کر پھر سے اذیت پہنچا دے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا اور لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ محترمہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے لپٹ گئے اور حضور بھی اپنے عاشق صادق سے لپٹ کر روئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر تمام لوگ رونے لگے۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء وغیرہ۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہوا کہ آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غائب درجے محبت تھی، اور کیوں نہ ہو۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش اسامہ کی تنفیذ کی، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک کے آخر میں شام کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ ابھی یہ لشکر تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ مدینہ طیبہ کے قریب مقام ذی خشب ہی میں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے پردہ فرمایا۔ یہ خبر سن کر اطراف مدینہ کے عرب اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے مجتمع ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر زور دیا کہ آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں۔ اس وقت اس لشکر کا روانہ کرنا کسی طرح مصلحت نہیں۔ مدینہ گرد تو عرب کے طوائف کثیرہ مرتد ہو گئے اور لشکر شام کو بھیج دیا جائے۔ اسلام کے لیے یہ نازک ترین وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کفار کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور ان کی مردہ ہمتوں میں جان پڑ گئی تھی۔ منافقین سمجھتے تھے کہ اب کھیل کھیلنے کا وقت آ گیا ہے۔ ضعیف الایمان دین سے پھر گئے۔ مسلمان ایک ایسے صدمے میں شکستہ دل اور بےتاب و ناتواں ہو رہے تھے کہ جس کا مثل دنیا کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے دل گھائل ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے، کھانا پینا
برا معلوم ہوتا ہے، زندگی ایک ناگوار مصیبت نظر آتی ہے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو نظم قائم کرنا، دین کا سنبھالنا، مسلمانوں کی حفاظت کرنا، ارتداد کے سیلاب کو روکنا کس قدر دشوار تھا، باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا اور مرضی مبارک کے خلاف جرأت کرنا صدیق سراپا صدق کا رابطہ نیاز مندی گوارا نہ کرتا تھا، اور اس کو وہ ہر مشکل سے سخت تر سمجھتے تھے۔ اس پر صحابہ اکرام کا اصرار کہ لشکر واپس بلا لیا جائے اور خود حضرت اسامہ کا لوٹ کر آنا اور حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کرنا کہ قبائل عرب آمادہ جنگ اور درپے تخریب اسلام یعنی اسلام کو برباد کرنے پر آمادہ ہیں، اور کار آزما بہادر میرے لشکر میں ہیں، انہیں اس وقت روم بھیجنا اور ملک کو ایسے دلاور مردان جنگ سے خالی کر دینا کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یہ حضرت صدیق کے لیے اور مشکلات تھیں۔ صحابہ اکرام نے اعتراف کیا کہ اس وقت حضرت صدیق اکبر کی جگہ دوسرا کوئی ہوتا تو ہرگز مستقل نہ رہتا، اور مصائب و افکار کا یہ ہجوم اور اپنی جماعت کی پریشان حالت مبہوت کر ڈالتی، مگر اللہ اکبر، حضرت صدیق کے پائے ثبات کو ذرہ بھر لغزش نہ ہوئی، اور ان کے استقلال میں ایک شمع یعنی ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، اگر پرندے میری بوٹیاں نوچ کھائیں تو مجھے یہ گوارا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک میں اپنی رائے کو دخل دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا گوارا نہیں، یہ مجھ سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسی حالت میں آپ نے لشکر کو روانہ فرما دیا۔ اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت انگیز شجاعت و لیاقت اور کمال دلیری و جواں مردی کے علاوہ ان کے توکل صادق کا پتہ چلتا ہے، اور دشمن بھی انصافاً یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت و جانشینی کی اعلیٰ قابلیت و اہلیت حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ اب یہ لشکر روانہ ہوا تو جو قبائل مرتد ہونے کے لیے تیار تھے وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا شیرازہ ضرور درہم برہم ہو جائے گا اور اس کی شان و شوکت باقی نہ رہے گی۔ انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلام رومیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسی وقت ان کے خیالی منصوبے غلط ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں اسلام کے لیے ایسا زبردست نظم فرما دیا ہے کہ جس سے مسلمانوں کا شیرازہ درہم برہم نہیں ہو سکتا، اور وہ ایسے غم و اندوہ کے وقت میں بھی اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے سامنے اقوام عالم کو سر نیغوں کرنے کے لیے زبردست قوم پر فوج کشی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ خیال غلط ہے کہ اسلام مٹ جائے گا اور اس میں قوت باقی نہ رہے گی، بلکہ ابھی صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ لشکر کس شان سے واپس ہوتا ہے۔ فضل الہی سے یہ لشکر ظفر پیکر فتح یاب ہوا، رومیوں کو ہزیمت و شکست ہوئی۔ جب یہ فاتح لشکر واپس آیا، اس وقت وہ تمام قبائل جو مرتد ہونے کا ارادہ کر چکے تھے اس ناپاک قصد سے باز آئے اور اسلام پر سچائی کے ساتھ قائم ہو گئے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صاحب الرائے صحابہ جو اس لشکر کی روانگی کے وقت نہایت شدت سے اختلاف فرما رہے تھے، اپنی فکر کی خطا اور حضرت صدیق اکبر کی رائے مبارک کے صائب اور ان کے علم کی وسعت کے معترف ہوئے۔ بیقی وہ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر نہ ہوئے ہوتے تو روئے زمین پر خدا تعالیٰ کی عبادت باقی نہ رہتی۔ اسی طرح قسم کے ساتھ آپ نے 3 بار فرمایا۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا، اے ابو ہریرہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو امیر لشکر مقرر کر کے شام کی طرف روانہ فرمایا،
اور وہ ابھی ذی خشب مقام پر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس خبر کو سن کر اطراف مدینہ کے عرب مرتد ہو گئے۔ صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور اس بات پر زور دیا کہ اسامہ کے لشکر کو واپس بلا لیں۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے پاؤں کتے پکڑ کر گھسیٹیں تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، اور نہ میں اس پرچم کو سر نگوں کروں گا جس کو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لہرایا تھا۔ پس حضرت اسامہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ روانہ ہوئے تو مرتد قبیلے دہشت زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ سلطنت روم کی حد میں پہنچ گئے۔ طرفین میں جنگ ہوئی، مسلمانوں کا لشکر فتح یاب ہو کر واپس ہوا تو اس طرح اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ بہوالا تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 51۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بے انتہا اور غائب درجہ محبت تھی، اسی محبت کا یہ اثر ہے کہ ایسے نازک وقت میں صحابہ اکرام کے زور ڈالنے کے باوجود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو واپس بلانا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہرائے ہوئے جھنڈے کو سرنگوں کرنا آپ نے گوارا نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اسلام کا پھر سے بول بالا ہو گیا۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نے اسلام کو زندہ جاوید بنا دیا۔ ایک بار پھر سے بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف مرہ۔ مانعین زکوٰۃ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے پر بعض لوگ تو اسلام کے سارے احکام کے منکر ہو گئے، مرتد ہو گئے تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی اس کی فرضیت کے منکر ہو گئے، اور زکوٰۃ کی فرضیت چونکہ نص قطعی سے ثابت ہے تو اس کے منکر ہو کر وہ بھی مرتد ہو گئے۔ اسی لیے شارحین حدیث و فقہاء اکرام مانعین زکوٰۃ کو بھی مرتدین میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر اور بعض دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان سے کہا کہ اس وقت منکرین زکوٰۃ سے جنگ کرنا مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا، خدائے ذوالجلال کی قسم، اگر وہ لوگ ایک رسی یا بکری کا ایک بچہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے تو اب اس کے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 51۔ پھر آپ مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر اعراب کی طرف نکل پڑے، اور جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ امیر لشکر بنا کر واپس آ گئے۔ انہوں نے اعراب کو جگہ جگہ گھیرا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر جگہ فتح عطا فرمائی۔ اب صحابہ اکرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی رائے کے صحیح ہونے کا اعتراف کیا اور کہا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ حق ہے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر اس وقت مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی نہ کی جاتی اور انہیں چھوڑ دے دی جاتی تو پھر کچھ لوگ نماز کے بھی منکر ہو جاتے، اور بعض لوگ روزے سے بھی انکار کر دیتے، اور کچھ لوگ بعض دوسری چیزوں کا بھی انکار کر دیتے، تو اسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ باقی نہ رہتا بلکہ کھیل بن جاتا اور اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ مانعین زکوٰۃ اور ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد کے نتیجے میں حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، یہاں سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے کہ ہر حالت میں حق کی حمایت اور ناحق کی مخالفت ضروری ہے، اور جو قوم ناحق کی مخالفت میں سستی کرے گی وہ جلد تباہ ہو جائے گی۔ آج کل بعض سادہ لوح باطل فرقوں کے رد کرنے کو بھی
منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت آپس کی جنگ موقوف کرو۔ انہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے عمل سے سبق لینا چاہیے کہ آپ نے ایسے نازک وقت میں بھی باطل کی سر شکنی میں توقف نہ فرمایا۔ جو فرقے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان سے غفلت برتنا یقیناً اسلام کی نقصان رسانی ہے۔ بحوالہ سوانح کربلا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف کلمہ اور نماز مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں بلکہ اسلام کی ساری باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اسلام کے سارے احکام پر ایمان رکھتا ہو لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرتا ہو تو وہ کافر و مرتد ہے، جیسے کہ مانعین زکوٰۃ ایک بات کا انکار کر کے کافر و مرتد ہوئے، اور مسلمہ کے ساتھی وہ مانعین زکوٰۃ کے کافر و مرتد ہونے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عرب میں کافر و مرتد نہ ہوں گے۔ یہ کہنا غلط ہوگا۔ غلط الزام۔ رافضی لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ فدق کو غصب کر لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء اکرام کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، وہ جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے۔ بحوالہ بخاری مسلم مشکات شریف صفحہ نمبر 550 اور مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 51 پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے اپنا حصہ تقسیم کروائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جائیں وہ سب صدقہ ہے؟ اور بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 575 و مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 90 پر حضرت مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجمع صحابہ جن میں حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو قسم دے کر فرمایا، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے؟ تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ ان احادیث کریمہ کے صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ خیبر اور فدق وغیرہ ان کے قبضے میں ہوا اور پھر ان کے بعد حسنین کریمین کے اختیار میں رہا، مگر ان میں سے کسی نے ازواج مطہرات حضرت عباس اور ان کی اولاد کو باغ فدق وغیرہ سے حصہ نہیں دیا، لہذا ماننا پڑے گا کہ نبی کے ترکے میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باد فدق نہیں دیا، نہ کہ بغض و عداوت کے سبب، جیسا کہ رافضیوں کا الزام ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، اس مسئلے کے متعلق مفصل بحث ہمارے رسالہ باغ فدق اور حدیث قرطاس میں دیکھیں۔ اور آیت کریمہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، یا اس کے علاوہ قرآن مجید و حدیث شریف میں جہاں بھی کہیں انبیاء کرام کی وراثت کا ذکر ہے اس سے علم شریعت اور نبوت ہی مراد ہے، نہ کہ درہم و دینار۔ علالت اور وفات واقدی اور حاکم میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کی ابتدا
یوں ہوئی کہ آپ نے 7 جمادی الاخری پیر کے روز غسل فرمایا۔ اس روز سردی بہت زیادہ تھی جو اثر کر گئی، آپ کو بخار آ گیا اور 15 دن آپ علیل رہے۔ اس درمیان میں آپ نماز کے لیے بھی گھر سے باہر تشریف نہیں لا سکے۔ آخر کار بظاہر اسی بخار کے سبب 63 سال کی عمر میں 2 سال اور 2 ماہ سے کچھ زائد امور خلافت انجام دینے کے بعد 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پہلو میں مدفون ہوئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی کرامتیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، جن میں چند کرامتوں کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بار میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے 3 آدمیوں کو اپنے گھر لائے اور ان کو کھانا کھلانے کا حکم فرما کر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے، یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھا لیا اور بہت زیادہ رات گزر جانے کے بعد اپنے مکان پر تشریف لائے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ مہمانوں کے پاس آنے سے آپ کو کس چیز نے روکے رکھا؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے ابھی تک مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے عرض کیا میں نے کھانا پیش کیا تھا مگر مہمانوں نے آپ کے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت ناراض ہوئے اور ان کو بہت برا بھلا کہا کہ اس نے مجھ کو مطلع کیوں نہیں کیا۔ پھر کھانا منگا کر مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ راوی کا بیان ہے خدا کی قسم ہم نے جو بھی لقمہ اٹھایا اس کے نیچے کھانا اس سے زیادہ ہو جاتا، یہاں تک کہ ہم سب کے سب شکم سیر ہو گئے اور جتنا کھانا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ بچ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے متعجب ہو کر اپنی بیوی سے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے کہ برتن میں کھانا پہلے سے کچھ زیادہ نظر آتا ہے؟ آپ کی بیوی نے قسم کھا کر کہا کہ بلا شبہ یہ کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ پھر وہ کھانا اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ صبح تک کھانا بارگاہ رسالت میں رہا۔ مسلمان اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کی مدت ختم ہو گئی تھی، تو اس روز صبح کے وقت ایک لشکر تیار کیا گیا جس میں بہت کافی آدمی تھے۔ پوری فوج نے اس کھانے کو شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی اس برتن میں کھانا کم نہیں ہوا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 506۔ مہمانوں کے کھانے کے بعد پہلے سے بھی کھانے کا 3 گنا زیادہ ہو جانا اور صبح کے وقت پوری فوج کا اس کھانے کو شکم سیر ہو کر کھانا، پھر بھی برتن میں کھانے کا کم نہ ہونا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم کرامت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض موت میں مجھے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، میرے پاس جو کچھ میرا مال تھا آج وہ مال وارثوں کا ہو چکا ہے۔ میری اولاد میں تمہارے 2 بھائی عبد الرحمن اور محمد ہیں اور تمہاری 2 بہنیں ہیں، لہٰذا میرے مال کو تم لوگ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق آپس میں تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ابا جان میری تو ایک ہی بہن بی بی اسما ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری سوتیلی ماں حبیبہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہی تمہاری دوسری بہن ہے۔ چنانچہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے فرمان کے مطابق حبیبہ بنت خارجہ کے پیٹ سے لڑکی یعنی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ بحوالہ موطا امام محمد باب النحلی صفحہ نمبر 348۔ اس حدیث شریف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 کرامتیں ثابت ہوئی ہیں۔ پہلی کرامت یہ کہ وفات سے پہلے آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا، اس لیے آپ نے وصیت کے وقت یہ فرمایا کہ اب
میرا مال میرے وارثوں کا مال ہو چکا ہے، اور دوسری کرامت یہ ثابت ہوئی کہ حاملہ کے پیٹ میں لڑکی ہے، آپ یقین کے ساتھ جانتے تھے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ حبیبہ بنت خارجہ جو حاملہ ہیں ان کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہی تمہاری بہن ہے، اور ان دونوں باتوں کا علم یقیناً غیب کا علم ہے، جو بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو عظیم شان کرامتیں ہیں۔ آپ کی خصوصیات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جن میں سے چند خصوصیات کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابن عساکر حضرت امام شعبی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائے عز و جل نے ایسی 4 خصلتیں عطا کی جن سے کسی کو سرفراز نہیں فرمایا۔ اول، آپ کا نام صدیق رکھا اور کسی دوسرے کا نام صدیق نہیں۔ دوسرے، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے۔ تیسرے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں رفیق سفر رہے۔ چوتھے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں اور دوسرے لوگ آپ کے مقتدی بنیں۔ ایک بہت بڑی خصلت آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ صحابی، آپ کے والد ابو قحافہ صحابی، آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن صحابی، ان کے صاحبزادے ابو عتیق محمد صحابی، یعنی آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ دعا ہے کہ خدائے عز و جل ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔